بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. سورة البقرہ کی یہ آیت نمبر 180 آپ کے سامنے پڑھی گئی رحمۃ اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کتب علیکم، تم پر فرض کیا گیا ہے، تم پر واجب کیا گیا ہے کیا؟ اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تمہارے پاس موت کا وقت آ جائے، یعنی کہ موت کی نشانی آ جائے، موت کے اسباب پیدا ہو جائے، آدمی قریب الموت ہو، موت قریب آتی نظر آئے، ایسی طبیعت، ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے، ایسی نوبت آ گئی ہے کہ اب مرنا ہے. تو ایسے وقت میں اگر انسان مال چھوڑے، ان ترک خیرا، اگر مال چھوڑے، خیرہ سے مراد مفسرین نے کہا کہ مال کثیر، مال کثیر، موت آ رہی ہے اور انسان کو اندازہ ہو رہا ہے کہ میں اب مرنے والا ہوں اور اس کا بہت سارا مال ہے. الوصیہ، وصیت فرض کی گئی ہے. قریب الموت شخص جو مال چھوڑ کر کے دنیا سے جا رہا ہو، اس پر وصیت فرض کی گئی ہے. للوالدین والاقربین، اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کو اللہ نے فرض کیا ہے. مرنے سے پہلے وصیت کر کے جاؤ اپنے ماں باپ کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، صحیح طریقے سے، معروف طریقے سے، حق کے ساتھ. یعنی جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کا بھی خیال کرتے ہوئے ان کا بھی خیال کرو، معروف طریقے سے. ایسا نہیں کہ پورا ایک طرف مال وصیت کے نام پر ڈھکیل دیا، دوسروں کو محروم کر دیا. ایسا معروف طریقے سے، حق کے ساتھ ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کو وصیت کرنا اللہ نے فرض کیا ہے، جس کی موت قریب ہو. حقا علی المتقین، یہ بات وصیت کرنا مومنین پر، متقین پر حق ہے، ضروری ہے. یہ آیت کریمہ اس تناظر میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ اپنے انتقال سے پہلے اپنا بہت سارا جو مال ہوتا تھا وہ بہت دور دور کے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کر جاتے تھے، ریاکاری کے طور پر، تاکہ ان کا چرچا ہو، تاکہ ان کا شہرہ ہو، تاکہ ان کا نام ہو کہ کیسا آدمی ہے، کتنے دور دور کے رشتہ داروں کا خیال رکھ رہا ہے، فلاں کو دے رہا ہے، فلاں کو دے رہا ہے، جو دور کے رشتہ دار ہیں ان کو دے رہا ہے، جو رشتہ دار نہیں ہے ان کو دے رہا ہے. اور جب انسان وہ دیتا تھا تو اس کے گزر جانے کے بہت عرصے بعد تک بھی اس کا چرچا رہتا تھا لوگوں میں. لیکن یہ لوگ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا کرتے، محروم کر دیا کرتے، لے جا کر کے دور دور تک مال پہنچا رہے ہیں، لیکن قریبی رشتہ دار محروم رہا کرتے، کیونکہ ان کو دینے سے نام ہونے کی امید نہیں تھی اور وہاں دینے سے نام دینے کی امید تھی. اس لیے مشرکین مکہ میں یہ رواج تھا. لیکن قرآن نے اس طریقے کو ختم کرتے ہوئے کہا کہ متقی لوگوں پر یہ فرض ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے حق میں وصیت کریں، اپنے قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت کریں. تو یہ اس وقت کی آیت کریمہ تھی. لیکن بعد میں کیا ہوا؟ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ اعطى كل ذي حق حقه فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت الموارث نازل کی، جس میں ہر وارث کا حق اللہ نے بیان کیا. بیٹے کو کیا ملنا چاہیے، بیٹی کو کیا ملنا چاہیے، شوہر کو کیا ملنا چاہیے، بیوی کو کیا ملنا چاہیے،
ماں کو کیا ملنا چاہیے، باپ کو کیا ملنا چاہیے، اولاد ہے تو کیا ملنا چاہیے ماں باپ کو، اولاد نہیں ہے تو کیا ملنا چاہیے ماں باپ کو، اولاد ہے تو کیا ملنا چاہیے بیوی کو، اولاد نہیں ہے تو بیوی کا کتنا حق بنتا ہے۔ یہ تمام حقوق آیت الموارث سورہ نساء میں اللہ نے بیان کر دیے تفصیل کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آیت الموارث نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، اب اس کو عمل میں لانا واجب ہے۔ اس آیت کا عمل منسوخ ہو گیا، اس آیت کریمہ کا عمل منسوخ ہو گیا۔ اب مرنے والا اپنے ماں باپ کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا حق شریعت نے مقرر کر، ماں باپ کا حق شریعت نے مقرر ہے۔ اور قریبی رشتہ داروں کے حق میں مرنے والا وصیت نہیں کر سکتا جو لوگ پہلے سے وراثت میں جن کا حصہ مقرر ہے۔ فلا وصیت لوارث، جو وارث بن رہا ہے اس کے لیے وصیت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کا حق بیان کر دیا۔ تو یہ جائز نہیں ہے کہ جس رشتہ دار کو شریعت کی طرف سے حصہ مقرر ہے ان کے حق میں وصیت کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ والد ہے، انتقال ہو رہا ہے، ایک بیٹے کے حق میں وصیت کر رہے ہیں، دوسرے بیٹے محروم ہیں، ایک بیٹے کے حق میں زیادہ وصیت کر رہے ہیں، یہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے ہر وارث کا حق مقرر کر۔ ہاں وصیت کر سکتا ہے انسان اس رشتہ دار کے حق میں جس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور علماء تفسیر نے کہا کہ اس آیت کریمہ سے مراد وہی لوگ ہیں جو غیر رشتہ دار ہیں، کہ ایسے رشتہ داروں کو وصیت کرے جن کو وراثت میں سے کچھ نہیں مل رہا۔ مثال کے طور پر ایک والد تھے، ان کا بیٹا تھا اور بیٹے کی اولاد تھی، یعنی کہ پوترے تھے۔ والد کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، باقی دوسرے بیٹے موجود ہیں۔ تو اب جب والد کا انتقال ہوگا تو یہ والد کی وراثت بیٹوں کے حصے میں آئے گی، پوتروں کے حصے میں نہیں ہے، پوترے محروم ہو جائیں۔ تو اب ضروری ہے، بہتر ہے، ادب ہے، اخلاق ہے، رحم دلی ہے کہ پوتروں کے حق میں دادا کچھ وصیت کر جائے، کیونکہ پوتروں کو تو کچھ نہیں مل رہا ہے، کیونکہ جتنا کچھ مال رہے گا وہ پورے زندہ بیٹوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اخلاقاً یہ ہے کہ وہ اپنے پوتروں کے حق میں اس طرح کی مثال، یعنی جو رشتہ دار کو حصہ نہیں مل رہا ہے وراثت میں ان کے حق میں انسان وصیت کرے۔ اور انسان کو وصیت کرنے کا حق ہمیں معلوم ہے کہ وہ 1/3 حصے میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ میں وہ وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ اور سلف کے یہاں یہ بات معروف ہے، مشہور ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنا کم حصے میں وصیت کی جائے اتنا بہتر ہے۔ پہلے تو وصیت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ان لوگوں کا حق ہے جن کا حق اللہ نے بتلایا قرآن میں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے۔ اب ہم اس میں وصیت لا کر کے ایک بڑا مال دوسروں کو دے دیں گے تو یہ لوگ محروم ہو جائیں۔ تو پہلے تو وصیت بڑے حصے کی کرنا ہی نہیں چاہیے۔ جب انسان کو وصیت کرنا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 1/4 حصہ وصیت کر رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے بھی کم کریں، کوئی اس سے بھی کم کر رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ 20% میں ہی وصیت کریں، کوئی اس میں وصیت کر رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ 10% میں ہی وصیت کریں، کوئی 10% میں وصیت کر رہا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ 5% میں ہی وصیت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے پوچھا کہ میں اپنے مال میں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کتنا مال ہے تمہارے پاس؟ کہا کہ 3,000 3,000 ہے میرے پاس۔ اور کتنے آپ کے گھر والے باقی ہیں؟ کم عیال، کتنے گھر والے باقی ہیں؟ کہا 4، 4 لوگ ہیں میرے گھر میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تو اس میں وصیت کرنے کی کیا ضرورت ہے، جتنا ہے سب رشتہ داروں کو دو، پہلے سے ہی تمہارے پاس مال کم ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اگر خوب مال چھوڑے، ان ترک خیرا، مال کثیر چھوڑے تو وصیت کرے، بہت زیادہ، پہلے سے تمہارا مال کم ہے، تم اس میں وصیت کرو گے تو پھر حقداروں کو کیا ملے گا۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کرنے آئے ان کی بیماری کے موقع پر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ میں اپنا پورا مال وقف کر دوں کیونکہ میری ایک ہی بیٹی ہے، وہ بھی شادی بیاہ کر کے چلی جائے گی، اس کو بھی خوب ملے گا مہر، اس کو دوسری جانب سے ملے گا، وہ بھی نیاز ہے، میں اپنا مال وقف کر دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسا کروں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا کرتا ہوں آدھا مال میں وقف کر دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسا مت کرو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول 2 سلوس میں وقف کر دیتا ہوں۔ کہا کہ نہیں ایسا مت کرو۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول 1 سلوس 1/3 مال 30% میں وقف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، یہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اپنے جانے کے بعد اپنے رشتہ داروں کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا چھوڑ کر کے جائے، اس سے بہتر ہے کہ ان کو غنی کر کے جائے، اس سے بہتر ہے کہ انہیں مضبوط کر کے جائے۔ تو وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 1/3 بھی زیادہ ہے، تو انسان کو جتنا ہو سکے کم میں وصیت کرنا چاہیے۔ زندگی بڑی ہے انسان کے پاس، وہ صدقہ و خیرات کرے، لیکن جب وفات کا وقت آئے تو وہ مالداروں کا، وہ رشتہ داروں کا اور وارثین کا حق ہے، ان کے لیے خیال کرنا چاہیے، چھوڑنا چاہیے۔ تو یہ آیت کریمہ کا حکم منسوخ ہو گیا کہ ماں باپ کے حق میں وصیت کرے، رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرے۔ ایک حکم باقی ہے کہ ایسے رشتہ داروں کے حق میں وصیت کرے جو رشتہ داروں کو شریعت کی طرف سے وراثت میں کچھ نہیں مل رہا، لیکن یہ آیت پڑھنے کے لیے باقی ہے۔ پڑھنے کے لیے باقی کیوں باقی ہے؟ تاکہ ہم پڑھتے جائیں، اس کی نیکیاں ہم کو ملتی جائیں۔ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں نا۔ اللہ نے آیت کو باقی رکھا، حکم منسوخ ہو گیا۔ اور شریعت میں ایسا کئی دفعہ ہے کہ بہت سی آیتیں باقی ہیں لیکن حکم منسوخ ہو گیا، اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں جو آیتیں باقی نہیں لیکن حکم باقی، ایسی بہت سی جگہ پر ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے۔ تو مختصراً طور پر ہمیں یہ چند باتیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے رشتہ دار اور وارثین کا خیال کرنے اور ان کا حق ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وذریته اجمعین برحمتہ۔